عاشقان حضور تاج الشریعہ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فیضان اختر رضا ظہری میں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو بھی دبائے نئے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا میں وہ انہی کا باڑا بٹتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ لا ورب العرش، اتنی مضبوط قسم، ہاں لا، یہ بھی تاکید ہے، اس بات کی تاکید، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور وہی فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ نے ان کو اپنا نائب مطلق بنایا، ایسا نائب مطلق کہ جس کو چاہیں اپنا نائب بنا دیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسا نائب مطلق۔ اور آج تو نظر نہیں آتا ہے، آج نظر نہیں آتا، مگر قیامت میں نظر آئے گا۔ سارے انبیاء تو یہ کہہ دیں گے کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مگر میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، انا لہا، منصب شفاعت کے لیے میں ہوں، میں ہوں، یہ فرمائیں گے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سب انکار کر دیں گے، یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہو، کہاں تم ادھر ادھر دوڑ رہے ہو، آج کوئی بھی اللہ کے حضور ایک جملہ بھی بات نہیں کر سکتا سوائے اس کے محبوب مکرم محمد الرسول اللہ کے، کوئی نہیں۔ تو اب جیسے ہی وہاں سے رسول پاک کی تلاش کے لیے لوگ متوجہ ہوں گے تو میرے آقا کی آواز، آپ کی کا اعلان، آپ کی دعوت سارے میدان حشر میں گونج رہی ہوگی، انا لہا، انا لہا، انا لہا، میں ہوں، میں اس کام کے لیے میں۔ اب اس وقت دیکھو گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو بکر کو، کبھی عمر کو، کبھی عثمان کو، کبھی حیدر کو، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور پھر کبھی حسن بصری کو، کبھی حضرت امام حسین کو، امام حسن کو، اور دیگر اہل بیت کو، اور کبھی اور آگے بڑھ کر سبحان اللہ تمام ائمہ مذاہب کو، ائمہ سلاسل کو، مشائخ سلاسل کو، جس کو چاہیں گے بھر دیں گے۔ یہاں تک کہ میرے آقا نے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا مرتبہ دیا ہے کہ ابھی قیامت نہیں آئی، مگر قیامت کی جو پہلی منزل ہے وہاں بھی ان کو دے دیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ارشاد فرماتے ہیں قبر میں جب میرے مریدوں سے پوچھا جائے گا، سوالات کیے جائیں گے، تو میں ان مریدوں کو جواب سکھاؤں گا، میں جواب سکھاؤں گا۔ یاد رکھو یہ وہ ان مریدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کو قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا
یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ قول ثابت یعنی ایمان پر قائم رکھے گا۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جواب جیسے ہی سوال ہوگا کپ کپی طاری ہو جائے گی، کیا جواب دوں، کیا جواب دوں، نہیں آتا ہوگا یاد۔ اگر سرکار غوث الورا کا مرید ہوا وہ فوراً تشریف لائیں گے، ابے یہ جواب دے، یہ جواب دے۔ یہ غوث پاک یہ وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ اس بات علی القوم الثابت، تثبیت علی القوم الثابت، یہ اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، اور بلکہ میں نے تو بخاری شریف میں جتنی حدیث پڑھی سوال نکیرین کی، ان سب حدیثوں میں ایک سیدتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث، ایک حضرت سیدنا برا ابن عازب کی حدیث، ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور جتنی جگہ پر یہ حدیثیں مقررات میں ہیں کہیں بھی 3 سوال ذکر نہیں کیا امام بخاری نے، پتہ نہیں کیا ہے، ایک ہی سوال سب جگہ۔ ان حدیثوں میں صرف ایک سوال ہے کہ آئیں گے آنے والے اور اس کو کہیں گے ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو کس بات کا قائل رہا ہے، تو کیا کہتا تھا ان کے بارے میں؟ فرماتے اما المومن، اور ایک شک راوی ابی الموقن فیقول ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا به واتبعناه یقول ذلك ثلاثا ہوا محمد۔ واہ، ہر جگہ تو مقرر ارشاد شاعر کو کہنا پڑتا ہے تب وہ دو مقرر کرتے ہیں، مگر یہاں اس کو اس جواب میں اتنی لذت ملے گی کہ اس کو بار بار کہتا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ کہے گا، یہ ارے یہ تو محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے، کھلی ہوئی ہدایت کا پیغام لے کے آئے، ہم ان پر ایمان لائے، ہم نے ان کی غلامی کی، یہی محمد ہیں۔ اب بار بار وہی کہتا جائے گا۔ سوال ایک ہے، جواب 3 مرتبہ ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ کیا وہ منکر نکیر جو پوچھنے آئے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا جب تم 3 بار کہنا پڑا؟ ارے میاں اس سے لذت تو پوچھو کہ اس جواب میں اس کو سننے والے کو جو لذت مل رہی ہے وہ کیا ہے وہ جانے۔ میری لذت کا تو یہ حل دیکھو، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی میرے تمام سنی بھائیوں کو اسی طرح کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال مگر سرکار غوث پاک کچھ اپنی غلامی میں ایسے داخل ہونے والوں کو جو فساق، فجار اور روزوں اور نمازوں سے عاری، کتنے لوگ زکوٰۃ دینے کے بجائے کھانے میں مصروف رہتے ہیں، یہ ایسے، اور وہ لوگ بھی جو جائیں حج کرنے اور جا کر کے اپنی نماز برباد کر کے آئیں، اپنے وہاں کے قیام، اپنے حج کو بھی چوپٹ کر کے آئیں۔ اللہ تعالی سب ان برائیوں سے بچائے ہم تمام سنیوں کو۔ میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان ایسے مریدوں کو کون سنبھالے گا قبر میں؟ تو حضرت سیدنا
غوث اعظم قبر میں جلوہ فرما ہو کر رسول پاک کی نیابت کا حق ادا کریں. یہ گویا کہ یہ جواب سکھا کر اس کو بتا رہے ہیں ارے ان کو پہچان وہ جو سامنے ہے ان کو پہچان. بہرحال رفیقان گرامی، اب ایک بات تو آپ سوچ لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر میں آئے تو بات تو سمجھ میں آنے کی، مگر ایک منٹ میں پوری دنیا کا جائزہ لو کتنے مرنے والے مرتے ہیں اس ایک منٹ میں کتنی قبروں میں کوئی مکے میں دفن ہو رہا ہے، کوئی مدینے میں، کوئی طائف میں، کوئی نجد میں، کوئی یمن میں، کوئی ہندوستان میں، کوئی پاکستان میں، کوئی چین میں، کوئی انڈونیشیا میں، کوئی ملائیشیا میں، کوئی آسٹریلیا میں، کوئی امریکہ میں، کوئی یہاں وہاں، اور ہر جگہ میرے آقا موجود ہیں اسی وقت میں. ہے کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ. اور ہر جگہ غوث پاک کے مریدین بھی ہیں، غوث پاک بھی ہر جگہ. اس کا حل تو انہوں نے اپنی حیات ظاہری ہی میں بتا دیا. کہ 10 جگہ افطار کی دعوت قبول اور گھر بھی افطار کر رہے ہیں. 11ویں والا ایک وقت میں اسی ایک شہر میں 11 جگہ 11ویں والا بھی افطار کر رہا. سبحان اللہ. تو اب انہوں نے بتا دیا یہ کہ جیسے میں 11ویں جگہ ایک وقت میں موجود ہوتا ہوں اسی طرح میں 11,000 جگہ بھی موجود ہو سکتا ہوں. الحمدللہ.